جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ کوئی آدمی گناہ کرتا تو صبح اس کے دروازے پہ گناہ اور گناہ کی نوعیت لکھی ہوئی آ جاتی۔ پہلے کوئی گناہ کرتا تو جس عزف سے گناہ کیا ہے اس عزف کو کاٹنا پڑتا۔ کسی کے کپڑے اگر ناپاک ہو جاتے تو اس کی پاکی یہ تھی کہ اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا۔ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے اتنا احسان فرمایا کہ گناہ کرنے والے کے گناہ کو چھپا دیا گیا، حتیٰ کہ قریبی ساتھی بھی بے خبر رہتا ہے۔ اور گناہ کے نتیجے میں جو نتائج بھگتنے پڑتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین نے اس طرح پردہ پوشی کے اندر چھپا کر رکھے ہوئے ہیں کہ گناہ کرنے والا جان سکتا ہے اور باقی دوسرا آدمی نہیں پہچان سکتا۔ گناہ کرنے والا ایک دفعہ گناہ کرے یا 100 دفعہ گناہ کرے، لیکن ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے۔ اللہ کا احسان دیکھیے کہ ایک فرشتہ نیکی لکھتا ہے، ایک فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ نیکی لکھنے والے کو حکم دیا کہ تم جب کوئی میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ لو، اور اگر میرے کسی بندے نے گناہ کیا ہے تو امیر فرشتہ جب تک اجازت نہ دے اس وقت تک وہ لکھ نہیں سکتا۔ ایک دفعہ اجازت لیتا ہے، پھر کچھ وقت گزرتا ہے، دوسری دفعہ اجازت لیتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، اس گناہ کو بھی مت لکھو۔ تیسری دفعہ جب سونے کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اب اس نے توبہ نہیں کی، لکھ لو۔ تو گویا کہ 3 موقع دیے جا رہے ہیں کہ گناہ کر لیا، اور گناہ کرنے کے بعد تم توبہ کر لو تو یہ گناہ ایسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین کے معاملات کو دیکھیے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین تنہا کافی ہے، لیکن اللہ رب العالمین زمین کو گواہ بنا دیتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، وہ زمین جس زمین پہ گناہ کیا وہ زمین بول اٹھے گی۔ اللہ رب العالمین نے اعضاء اور جوارح کو گواہ بنا دیا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے اس کے خلاف، اور یہ تعجب سے ان ہاتھ پاؤں سے پوچھ رہا ہوگا کہ تم کو کس نے جو ہے یہ بولنے کی قوت دے دی، تو وہ کہیں گے اسی ذات نے جس نے زبان کو قوت گویائی دی تھی، آج اللہ نے ہاتھ پاؤں کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے نام اعمال کے اندر ان گناہوں کو فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا دیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، کہ صحیفے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اپنا نام اعمال پڑھو، تم خود اس کا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ انسان تعجب سے کہے گا مالی ھذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا صحیفہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس میں کوئی چھوٹی بات چھوڑی گئی نہ بڑی بات چھوڑی گئی، سب کچھ شمار کر لیا گیا۔ تعجب کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے گواہ کے طور پر، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے گواہی دیں گے۔ اور فرشتوں کی خصوصیت یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دیتے ہیں اس کی سر منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ اب آپ سوچئے 1 نہیں 2 نہیں 3 4 گواہ مقرر کر دیے، اور وہ گواہ بھی ایسے کہ دنیا میں آج تک ایسا کوئی ربر ایجاد نہیں ہوا کہ اس ربر کے ذریعے سے مٹایا جا سکے۔ دنیا
سائنسی ترقی کر رہی ہے اور سائنسی ترقی کر کے دنیا اگر دیکھا جائے تو وہ حقیقت میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کر رہی ہے. آج دنیا کے اندر ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ آپ ایک جگہ بیٹھے رہیے اور آپ چلے جائیے تو وہ آگے کچھ ایسے کیمیکل ڈالیں گے تو پورا وجود اور اسکیچ تیار ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا یہاں کون بیٹھا ہوا تھا. تو اللہ اس پہ قادر نہیں؟ یقیناً اللہ اس سے زیادہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب انسان جو ہے پھنس گیا ہے. یہ تو 4 گواہ مقرر ہو گئے, اس کے علاوہ جو نقصانات ہوئے وہ نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے. یعنی دنیا کے اندر وہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, موت سے پہلے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلا گناہ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان احسان فراموش ہو جاتا ہے. اگر اس کو موجودہ زمانے کی اصطلاح میں کہا جائے تو انسان سیلفش ہو جاتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور اللہ کے بندوں نے جو احسانات کیے ان احسانات کو فراموش کر دیتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمارا پورا وجود اللہ کا احسان ہے. ہماری سانس جو آ رہی ہے, سانس جو جاری ہے, پورا اللہ کا احسان. ہمارا دل جو دھڑک رہا ہے وہ اللہ کا احسان ہے. ہماری آنکھیں جو کام کر رہی ہیں یہ اللہ کا احسان ہے. ہمارے کان جو کام کر رہی ہے یہ اللہ کا احسان ہے. ہماری زبان جو کام کر رہی ہے اللہ کا احسان. ان سے پوچھئے جو سن نہیں سکتے کتنے بے چین ہوتے, ان سے پوچھئے جو اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتے وہ کتنے بے چین, کتنے بے قرار ہوتے ہیں کہ اپنے دل کی بات, اپنی محبت کا اظہار, اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکیں, وہ طاقت نہیں ہے ان کے پاس. ان سے پوچھئے جن کے ہاتھ شل ہو گئے, وہ ترستے ہیں اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کوئی نعمت کو چھو لینا اور کسی نعمت کو استعمال کر لیا. تو انسان, گناہ کرنے والا انسان, سب سے بڑے اس کی جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ خرابی انسان احسان فراموش ہو جاتا ہے. دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل پہ زنگ لگا دیتے ہیں. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ان کے اعمال, ان کی کرتوتوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے. اب وہ کوئی اچھی بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں, کوئی اچھی بات ان کو سوجھ ہی نہیں رہی. وہ ہر چیز کے اندر اچھی بات کے اندر خرابی نکال رہے ہیں, بری بات بنا تسلیم کر رہے ہیں. دل پہ زنگ لگ گیا ہے. تیسری خرابی جو لازم آتی ہے وہ لازم ہی آتی ہے کہ دل میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے. اچھی مجلسوں میں دل گھبرانے لگتا ہے, اچھے لوگوں کی صحبت سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے, تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, اچھی باتوں کے اندر دل نہیں لگ رہا, اچھائی کرنے میں مزہ نہیں آ رہا. ظلمت پیدا ہو گئی. اب ظلمت پیدا ہو جانے کی مثال ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے, لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے. ایک بزرگ ہے حضرت یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, وہ ایک جگہ دعوت میں گئے اور ایک لقمہ مشکوک انہوں نے کھا لیا. تو فرماتے 40 دن تک اس کی نحوست میں محسوس کرتا رہا. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آج کل گناہوں کا خیال بہت پیدا ہو رہا ہے, وسوسے بہت آ رہے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے کوئی ایسا لقمہ حلق سے اتار لیا ہے جو لقمہ اس کے دل کے اندر تاریکی پیدا کر رہا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے شوگر کا مریض ہے, وہ شوگر کی چیزیں لے لیتا ہے, کھا لیتا ہے تو کہتے ہیں میری شوگر بڑھ گئی. یہ مشاہدہ ہو گیا. جب کھانے سے شوگر بڑھ جاتی ہے تو کیا گناہ کے لقمے سے نور کے اندر کمی نہیں آ سکتی؟ ایک آدمی ہے, اس کا بی پی شوٹ کر گیا, اس نے نمک زیادہ استعمال کر لیا. اب تو یہ مشاہدے کے اندر چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ چیزیں جو کسی مرض کے لیے نقصان دہ اگر اس کو استعمال کر لیا جائے تو اس مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک آدمی کا گلا خراب ہے اور وہ اس آدمی نے ٹھنڈا یخ پانی پی لیا, گلا مزید بیٹھ گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھانے کی چیزوں سے اثر ہو رہا ہے. ایک آدمی بری طرح تھکا ہوا ہے اور اس نے مزید ویٹ اٹھا لیا, اب اس کا جسم چور چور ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیزوں کا اثر ہو رہا ہے.
تو اسی طریقے سے ظلمت کا لقمہ جب حلق سے اترتا ہے، اور آج کل اگر دیکھا جائے تو ظلمت کے لقمے عام ہو گئے اور احساس نہیں ہے، دھوکہ دے کر، رشوت لے کر، سود کے ذریعے سے، کسی کا حق غصب کر کے، میراث کا مال کھا کر، اور سرکار کے پیسے بچا کر، اور بہت ساری صورتیں ہیں، وہ پیسے بچا کر اپنے پیسوں میں شامل کر لیا، یا زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نتیجے میں وہ مال اس کے ساتھ مل گیا، اب ظلمت پیدا ہو رہی۔ حضرت میرا رمضان بہت اچھا گزرا، لیکن اس کے بعد سے جو دل میں ظلمت پیدا ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ ہونے کی ہم نے اپنے ہاتھ کی کمائی کی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک آدمی بدبودار مکان کے اندر رہ رہا ہے، اب دوسرا آدمی اس گھر میں جاتا ہے تو وہ ایک سیکنڈ کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ تعجب سے کہتا ہے کہ آپ یہاں کیسے رہ رہے ہیں؟ بالکل نارمل، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو بڑا اچھا ماحول ہے، تازی ہوا آ رہی ہے، کیونکہ اس کی ناک اس کی عادی ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہماری زبان، ہمارا حلق، ہمارا دل گناہوں اور ظلمت والی چیزوں کا عادی ہو گیا، تو ہم کو ظلمت کا احساس نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ عقل خراب ہو جاتی ہے کا مطلب یہ کہ انسان پھر معقول بات کو غیر معقول کہہ رہا ہوتا ہے، غیر معقول بات کو معقول کہہ رہا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ابلیس سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو، تو ابلیس نے اپنی عقل لڑائی، عقل الٹی اس کو ڈائریکشن دینے لگی، عقل اس کی رہنمائی غلط کرنے لگی۔ اس نے کہا انا خیر من، میں تو آدم سے بڑا ہوں، آدم سے افضل ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے، یہ بلندی اور اعلیٰ چیز ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، وہ تو زمین میں روند ڈالنے والی چیز ہے، پاؤں سے روندی جاتی ہے، تو اعلیٰ ادنا کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ حالانکہ اگر وہ عقل استعمال نہیں کرتا، اس کے اندر وہ گمراہی کی دلیل نہ ہوتی، تو وہ کہتا خالق نے حکم دیا ہے، پھر خالق اور مخلوق کا جب مقابلہ آ جاتا ہے تو پھر مخلوق کا مخلوق سے کوئی تقابل نہیں۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ جو بھی کہہ دے، دن کو دن کہہ دے تو وہ دن ہے، اور رات کو رات کہہ دے تو وہ رات ہے۔ اللہ نے حکم دیا، حکم پورا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آج حال یہ ہو گیا کہ ہمارے دلوں کے اندر سے گناہ کی طرف سے جو ملامت ہوتی ہے، اس ملامت، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان نے نفس امارہ رکھی ہے جو گناہوں کو ابھارتی ہے، نفس لوامہ رکھی ہے جو گناہوں پر ملامت اور ندامت کا احساس پیدا کرتی ہے، اور نفس مطمئنہ وہ ہے جو انسان جو ہے توبہ کر لیتا ہے تو اس کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آج کے زمانے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے گناہ کو اسلامی رنگ میں ڈھال دیا، اور ایسی روایات جو روایات موضوعات میں سے ہیں، یعنی وہ من گھڑت روایات ہیں، ان روایات کو پیش کر کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ جائز چیز ہے، اور انسان کے اندر جو نفس لوامہ تھا اس نفس لوامہ کو مردہ کر دیا ہے۔ اب گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس ہی ختم ہو گیا، گناہ کو فیشن کا نام دے دیا ہے، گناہ کو کلچر کا نام دے دیا ہے، گناہ کو ثقافت کا نام دے دیا ہے، گناہ کو قبائلی رسم و رواج کا نام دے دیا۔ اب آپ دیکھیے، کوئی آدمی کسی قبیلے سے لڑائی کر لیتا ہے تو جب جرگہ بیٹھتا ہے تو جرگہ فیصلہ کرتا ہے اس خاندان کی، قاتل خاندان کی 3 لڑکیاں یہ جو ہے مقتول خاندان کو دی جائیں گی۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ اور سب لوگ اس کو منعت تسلیم کرتے ہیں، اور 25 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک جرمانہ ادا کیا جائے گا۔ اگر ادا نہیں کر سکتے تو جو جائیداد ہے اس کو ضبط کر لیا جائے گا اور اس کو روڈ پر لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ بے شک قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے یہ گناہ کبیرہ سے بھی بڑا کبیرہ ہے۔ لڑکیوں کی عصمت، لڑکیوں کی عزت اسلام نے دی ہے۔ اسلام کیسے مسلمانوں کو اجازت دے سکتا ہے کہ تم غیر اسلامی فیصلے کرو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی جائیداد بچانے کی خاطر
لڑکی کی شادی قرآن سے کر دی جائے، وہ ساری زندگی سفید کپڑے پہن کے ایک کمرے میں بند ہو جائے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہی ہے، قرآن شریف کے سامنے بیٹھی رہے، اس طرح اپنی جوانی گزار دے، اپنا بڑھاپا گزار دے. یہ صرف اس لیے کہ اگر اس کی شادی ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے آبا و اجداد کی جائیداد ہے وہ تقسیم ہوگی، اور لڑکیوں میں اگر تقسیم ہونا شروع ہو گئی تو ہماری جاگیر کا کیا بنے گا؟ یہ فیصلے مسلمان کر رہے ہیں، یہ اسلام کا فیصلہ نہیں، مسلمانوں کا فیصلہ ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ عقل کی خرابی کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اور جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو اس گناہ کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین اس انسان کے اندر مختلف بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں. ایسی بیماریاں جن بیماریوں کا تذکرہ آبا و اجداد نے نہیں سنا، ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، وبائیں آنے لگتی ہیں. اسی طریقے سے اگر انسان عریانی اور فحاشی کے اندر مبتلا ہو جائے تو زلزلے آنے لگتے ہیں. رقص و سرور کی محفلیں آباد کرنے لگے تو زلزلے آنے لگتے ہیں، طوفان آنے لگتے ہیں. اسی طریقے سے انسان اگر گناہ کرنے لگے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے قحط سالی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، قحط سالی آنے لگتی ہے. ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے ایک وعظ میں فرمائے لگے کہ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو گئیں، تو فرمائے لگے اللہ کا ایک قانون ہے، جب تمہاری قیمت اللہ کے دربار میں بڑھ جائے گی تو چیزوں کی قیمت کم ہو جائے گی. جب تمہاری قیمت اللہ کے دربار میں کم ہو جائے گی تو قیمت بڑھ جائے گی، چیزوں کی قیمت بڑھ جائے گی. اب ہم سوچیں کہ اللہ کے دربار کے اندر ہماری قیمت کیسے بڑھ جائے، تو اس کا راستہ صرف ایک ہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا طریقہ، عقائد کے اندر بھی، عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی نبی کے طریقے کو اپنانا ہوگا. اب پھر آپ دیکھیے کہ انسان گناہ کر رہا ہے، دنیا کے اندر یہ 7 قسم کے عواقب اور انجام سے گزرنا پڑ رہا ہے اس کو، اور اسی طریقے سے آخرت کے لیے اللہ رب العالمین نے 4 گواہ تیار کر رکھے. اب آپ دیکھیے کہ یہ 4 گواہ ایسے نہیں ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ربر ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کو صحیفے سے مٹا سکے. کوئی ربر ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس ربر کے ذریعے سے ان تصاویر کو، جو تصاویر اللہ رب العالمین کے دربار میں محفوظ ہو چکی ہیں، ان تصاویر کو مٹا سکے زمین سے. آج دنیا کے اندر ایسے مشاہدات ہو چکے ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے سے آپ نے موبائل میں جتنے کام کیے ہیں وہ سارے کے سارے سیف ہیں. آپ نے موبائل چینج کیا اور سیٹلائٹ سے آپ نے رابطہ کیا، وہ تمام تصویر دوبارہ آ گئی ہیں. اب وہ تصویریں ساری قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئیں. جب تک سیٹلائٹ کام کر رہا ہے اس وقت تک یہ تمام چیزیں محفوظ ہو گئیں. یہ دنیا کے اندر مشاہدہ ہو رہا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین اس پہ قادر نہیں کہ زمین پہ جو گناہ کیے گئے ہیں ان کو محفوظ کر لے؟ اسی طریقے سے سائنس اس پہ تحقیق کر رہی ہے کہ انسان نے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے بولنا شروع کیا ہے اور قیامت تک جو بولتے رہیں گے، یہ آواز کبھی معدوم نہیں ہوتی، یہ آواز فضا کے اندر موجود ہے. وہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان آوازوں کو کسی طریقے سے جدا کر کر کے ایک ایک آواز کو سنا جائے. یہ ساری آوازیں محفوظ ہو چکی ہیں، یعنی گویا کہ ہمارے بول اللہ کے خزانے میں محفوظ ہو چکے ہیں. ہم نے کسی سے جھوٹ بولا وہ اللہ کے خزانے میں محفوظ ہے، ہم نے اگر سچ بولا تو وہ اللہ کے خزانے میں محفوظ ہے، اگر ہم نے بے حیائی کی بات بولی اللہ کے خزانے میں محفوظ ہے. دیکھیں قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے دربار میں معذرت کرتا ہے، انزل اللہ ذلک الحفظ، اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتے ہیں بھول جاؤ، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ، اس کے جو جوارح گواہ بنے تھے ان جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. اب جوارح ہمارے خلاف گواہی نہیں دے سکتے. وَأَنْسَى ذَلِكَ مَعَالِمَهُ، اور جو ہے زمین کے اوپر جو نشانات پڑ گئے تھے گناہوں کے، وہ نشانات بھی ختم کر دیتے ہیں. حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ، حتیٰ کہ بندہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوگا. لَيْسَ عَلَيْهَا عَلَيْهِ ذَلِكَ بِشَاهِدٍ مِّن ذَنْبٍ، اب اس کے اوپر کوئی گناہ کا گواہ موجود نہیں.
تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی نے ہم کو توبہ کرنے کی طرف توجہ دلائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، تو ہم کو بھی کم سے کم 100 دفعہ تو استغفر اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ استغفر اللہ پڑھنے میں دیر کتنی لگتی؟ ہم گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم کو استغفر اللہ پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے 80 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، تو تمہارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہر جمعے کو ہم اپنا صفائی کا معاملہ کر سکتے ہیں، ہر جمعے کو ہم نہاتے ہیں۔ اللہ پہ قربان جائیے، اللہ کے رسول پہ قربان جائیے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مٹی دیوار سے جھاڑ رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے دیکھو یہ مٹی میرے رگڑنے سے جھڑ رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ جمعے کے لیے جو بندہ چلتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ جمعے کا اہتمام ہونا چاہیے، جمعے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جمعے کا اہتمام امت کے اندر سے ختم ہو رہا ہے، نمازوں کا اہتمام امت کے اندر سے ختم ہو رہا ہے، گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس امت کے اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ تو اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو سب سے پہلے تو اپنے احتساب کرنا ہے، اور گناہ کی جو 3 شرائط ہیں، ایک شرط یہ ہے ان یقلع للمعصیہ، اس گناہ کو چھوڑ دیں، وان یعزم عزما جازما الا يعود الى مثلها، پکا ارادہ کر لیں کہ ہم اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں پھٹکیں گے، وان يندم علیہا، ندامت اور شرمندگی ہو، تو یہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کا حق، بندے کا حق غصب کیا ہے، تو ہم آغاز کر دیں اس کے حق کی ادائیگی کی فکر کے ساتھ، اس کو فون کر کے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کا حق غصب کیا تھا، میں اب ارادہ کر چکا ہوں کہ آپ کا حق واپس کروں گا، پہلی قسط بھیج رہا ہوں میں 100 روپے، اور آپ دعا کیجئے میرے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے جب بندہ کسی کے حق کا ارادہ کرتا ہے تو اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ اتروا دیتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر قرضہ ادا کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، بہنوں کا حق دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ ہمارا آج کا پیغام ہے۔ اس پیغام کا مخاطب سب سے پہلے میں ہوں، اور پھر جن کے کانوں میں آواز جاری ہے وہ اس کے مخاطب ہیں۔ ایک دفعہ سب پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ اللہ کے دربار میں ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، ایک معاہدہ کیا، مسجد میں بیٹھ کے اللہ رب العالمین کے دربار میں بیٹھ کے ہم نے معاہدہ کیا ہے۔ اب ہم یہاں سے نکلیں تو ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب آ چکا ہو، ایک تبدیلی آ چکی ہو۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر اسلام کے طریقے آ جائیں، ہمارے اندر نبی کے طریقے آ جائیں، اور ہمارے اندر اللہ رب العالمین کے احکامات پورا کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیے، علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انسان کا نفس ایک بچے کی مانند ہے۔ بچے کو جب تک ماں دودھ پلاتی رہے گی، اگر ماں نے اس کو چھڑایا نہیں تو وہ دودھ پیتا ہی رہے گا، جوان بھی ہو جائے گا پھر بھی دودھ پینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر بچے سے ایک عمر کے بعد دودھ چھڑا دیا جائے تو اس کو کھانے میں مزہ آئے گا، دودھ میں مزہ نہیں آئے گا۔ بالکل انسان کا نفس ایسا ہی ہے کہ اس کو گناہ کی چاٹ لگ گئی ہے، اور اب گناہ کی چاٹ چھڑانا اس کے لیے مشکل ہے۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے جائیں، اور جیسے جیسے منزل کی طرف بڑھتے جائیں گے گناہ کی لذت اس سے ختم ہو جائے گی، عبادات کی لذت، معاملات کی لذت، معاشرت کی لذت، اخلاق کی لذت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ کسی کے ساتھ اچھائی کرے گا تو اس کو سکون ملے گا، قرار ملے گا، وہ جستجو میں لگا رہے گا، میں کوئی نیکی کر لوں، کوئی اچھائی کر لوں تاکہ مجھے حقیقی سکون جو اللہ رب العالمین کے قانون فطرت کے اندر موجود ہے، قانون قدرت کے اندر موجود ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ذکر اللہ سے مراد اللہ کے سارے دین ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ ورنہ 300 مرتبہ آسان سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کریں گے، اور آسان سا استغفار استغفر اللہ یہ 100 دفعہ پڑھیں گے، اور تیسرا کلمہ صبح اٹھنے کے بعد پڑھیں گے۔ آپ یقین کیجئے زندگی کے ایک انقلابی تبدیلی دیکھیں گے، آپ قرار پائیں گے۔ آپ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔